اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کربلا میں میں آج آپ کے سامنے 12 محرم الحرام سن 61 ہجری کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 12 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسد کے قبیلے والے، جیسا کہ امام حسین نے ان سے وصیت کی تھی کہ جب یہ فوج اشقیاء ہمارے جنازوں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور ہمارا لاشا بے گور و کفن اس تپتی ہوئی ریت میں پڑا ہوگا تو تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ لاشوں کے حالات پامالی کی وجہ سے اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ بنی اسد کے قبیلے والوں کے لیے یہ طے کر پانا کہ کون سا حصہ کس جنازے کا ہے، کس شہید کا ہے، طے کر پانا مشکل ہو رہا تھا، اور سر و تن میں جدائی کی وجہ سے کسی بھی جنازے کو پہچانا نہیں جا سک رہا تھا۔ بنی اسد کے بزرگان، بنی اسد کے اہل قبیلہ میدان کربلا میں جمع ہوئے اور وہاں کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک دست جمعی قبر بنائی جائے جس میں تمام شہداء کے جنازے کو دفن کیا جائے، اور ایک ایک کر کے اس تمام شہداء کے جنازے کو اس گنج شہیدہ میں دفن کیا گیا۔ جو افراد کربلا معلیٰ مشرف ہوئے ہوں گے انہوں نے یقیناً اس بات کو دیکھا ہوگا کہ امام حسین کی زری سے ملا ہوا ایک کمرہ ہے گویا، جس پہ باہر زری بنی ہوئی ہے اور اوپر شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس مکان کو گنج شہداء کہا جاتا ہے، جس میں کربلا معلیٰ میں شہید ہونے والے تمام اصحاب کی قبر یکجا ہے۔ جب لوگ شہداء کو دفن کر رہے تھے، بنی اسد کے قبیلے والے دفن کر رہے تھے، تبھی اعجاز خدا سے امام زین العابدین علیہ السلام میدان کربلا پہنچنے کے بعد آپ نے ایک ایک کی شناسائی کی اور اس کے بعد امام حسین کے جنازے کو دفن کرنے کا اہتمام کیا، چونکہ ایک معصوم کے جنازے کو صرف ایک معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، لہٰذا امام حسین کی تدفین خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام زین العابدین نے ہی انجام دیا۔ امام حسین کی قبر کے ساتھ جناب علی اکبر کی قبر ہے اور جناب علی اصغر کی۔ شط فرات کے نزدیک جناب عباس کی قبر بنائی گئی، اور جو افراد گئے ہیں انہوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر الگ سے ہے، چونکہ حبیب اسی قبیلے بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا اس قبیلے کے لوگ حبیب کو پہچانتے تھے اور ان کی قبر علیحدہ بنی ہے۔ جب عصر عاشور جنازوں کو پامال کرنے کی بات ہوئی تو جناب حر ابن یزید ریاحی کی جنازے کو ان کے قبیلے والوں نے پامالی سے بچا لیا اور ان کا مقبرہ اور ان کا روضہ اسی لیے مقتل اور کربلا کے جہاں پر باقی شہداء کی قبور ہے وہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہاں سے کچھ دور پر ہے۔ وہاں کے ان کے اہل قبائل، اہل قبیلہ، ان کے فوج والے ان کے جنازے کو وہاں پر لے کر کے گئے اور وہاں پر ان کی تدفین کو انجام دیا۔ یہ ایک واقعہ جو 12 محرم کو رونما ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ 12 محرم یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن اہل حرم کوفے میں وارد ہوئے اور ان کو کوفے کے باہر روک دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا، جو سر اس تک پہنچ گئے تھے 11 محرم کو، اس نے کہا کہ ان سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جائے، اب بلند کرنے کے بعد کاروان حسینی کے آگے آگے بھیج دیا جائے، اور ان سروں کے آگے آگے چلیں گے
اور ان کے پیچھے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر بنا کر کے کوفے میں وارد کیا جائے۔ عزیزوں، یہ مخدرات عصمت طہارت یہ وہی ہیں جو سن 40 ہجری تک اس شہر میں شاہزادی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس شہر میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کے عنوان سے جانی جاتی تھی، آج ایک اسیر کی طرح پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کو برود دیا گیا، ان کو کوفے میں وارد کیا گیا، در حالی کہ ان کے آگے آگے شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے، اور انہیں بازاروں اور کوچوں میں لے جایا گیا اور ٹھہرایا گیا۔ بازاروں کوچوں میں جناب زینب نے خطبہ دیا، جناب امام زین العابدین نے خطبہ دیا، جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا اور اپنی حق بیانی کا اعلان کیا، اپنے حق کو اور اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا اہل کوفہ کو کہ آج کے دن کوئی آدمی کوئی ہتھیار لے کر، نہ شمشیر، نہ نیزہ، نہ تیر، نہ کمان، بنا کسی ہتھیار کے گھر سے باہر نکلے گا۔ کوئی آدمی اگر کسی اسلحے کے ساتھ پایا گیا تو اسے فوراً زندانی بنا لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کوفے کی گلیوں اور کوچوں کے لیے 10,000 سپاہیوں کو تعینات کر دیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی طریقے سے ان اہل بیت عصمت طہارت کی حمایت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فوراً اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ پورا ایک دن ورود کے بعد ان اسیران کو بازار اور کوچوں میں روکا گیا، اور 13 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دربار خلافت میں اور دربار عبید اللہ ابن زیاد کے پیش کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔